دوستوں، کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ سے بڑے بڑے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو توبہ کا ایک عجیب واقعہ سناتا ہوں۔ بصرہ میں ایک انتہائی حسین و جمیل عورت رہا کرتی تھی۔ لوگ اسے شعوانہ کے نام سے جانتے تھے۔ ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ اس کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی۔ اپنی خوبصورت آواز کی وجہ سے وہ گائیکی اور نوحہ گری میں مشہور تھی۔ بصرہ شہر میں خوشی اور غمی کی کوئی مجلس اس کے بغیر ادھوری تصور کی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے پاس بہت سا مال و دولت جمع ہو گیا تھا۔ بصرہ شہر میں فسق و فجور کے حوالے سے اس کی مثال دی جاتی تھی۔ اس کا رہن سہن امیرانہ تھا۔ وہ بیش قیمت لباس زیب تن کرتی اور گرا بہا زیورات سے بنی سوری رہتی تھی۔ ایک دن وہ اپنے رومی اور ترکی کنیزوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی۔ راستے میں اس کا گزر حضرت صالح علیہ الرحمہ کے گھر کے قریب سے ہوا۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ آپ باعمل عالم دین اور عابد و زاہد تھے۔ آپ اپنے گھر میں لوگوں کو واعظ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے واعظ کی تاثیر سے لوگوں پر رقت طاری ہو جایا کرتی تھی اور وہ بڑی زور زور سے آہ و بکا شروع کر دیتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی تھیں۔ جب شعوانہ نامی وہ عورت وہاں سے گزرنے لگی تو اس نے گھر سے آہ و فغاں کی آوازیں سنی۔ آوازیں سن کر اسے بہت غصہ آیا۔ وہ اپنے کنیزوں سے کہنے لگی، تعجب کی بات ہے کہ یہاں نوحہ کیا جا رہا ہے اور مجھے اس کی خبر تک نہیں دی گئی ہے۔ پھر اس نے ایک خادمہ کو گھر کے حالات معلوم کرنے کے لیے اندر بھیج دیا۔ وہ لونڈی اندر گئی اور اندر کے حالات دیکھ کر اس پر بھی خدا تبارک و تعالیٰ کا خوف طاری ہو گیا اور وہ وہیں بیٹھ گئی۔ جب وہ واپس نہ آئی تو شعوانہ نے کافی انتظار کے بعد دوسری اور پھر تیسری لونڈی کو اندر بھیجا، مگر وہ بھی واپس نہ لوٹی۔ پھر اس نے چوتھی خادمہ کو اندر بھیجا جو تھوڑی دیر بعد واپس لوٹ آئی، اور اس نے بتایا کہ گھر میں کسی کے مرنے پر ماتم نہیں ہو رہا ہے بلکہ اپنے گناہوں پر آہ و بکا کی جا رہی ہے۔ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں۔ شعوانہ نے یہ سنا تو ہنس دی اور ان کا مذاق اڑانے کی نیت سے گھر کے اندر داخل ہو گئی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کو پھیر دیا۔ جب اس نے حضرت صالح علیہ الرحمہ کو دیکھا تو دل میں کہنے لگی، افسوس، میری تو ساری عمر ضائع ہو گئی۔ میں نے انمول زندگی گناہوں میں اکارت کر دی۔ میں نے قیمتی زندگی گناہوں میں گزار دی۔ وہ میرے گناہوں کو کیوں کر معاف فرمائے گا؟ انہی خیالات سے پریشان ہو کر اس نے حضرت صالح علیہ الرحمہ سے پوچھا، اے امام المسلمین، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمانوں اور سرکشوں کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ یہ واعظ و نصیحت اور وعدے وعیدے سب انہی کے لیے تو ہے تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اس پر بھی اس کی تسلی نہ ہوئی تو وہ کہنے لگی، میرے گناہ تو آسمان کے ستاروں اور سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، اگر تیرے گناہ شعوانہ سے بھی زیادہ ہوں تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہ سن کر وہ چیخ پڑی اور رونا شروع کر دیا، اور اتنا روئی کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو کہنے لگی، حضرت، میں ہی شعوانہ ہوں جس کے گناہوں کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ پھر اس نے اپنا قیمتی لباس اور گرا قدر زیور اتار کر پرانا سا لباس پہن لیا اور گناہوں سے کمایا ہوا سارا مال غربا میں تقسیم کر دیا، اور اپنے تمام غلام اور خادمائیں بھی آزاد کر دیں۔ پھر اپنے گھر میں مقید ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد وہ شب و روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی اور اپنے گناہوں پر روتی رہتی اور ان کی معافی مانگتی رہتی۔ رو رو کر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کرتی، اے توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھنے والے اور اے گناہ گاروں کو معاف فرمانے والے، مجھ پر رحم فرما، میں کمزور ہوں، تیرے عذاب کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتی، تو مجھے اپنے عذاب سے بچا لے اور مجھے اپنی زیارت سے مشرف فرما۔ اس نے اسی حالت میں 40 سال زندگی بسر کی اور انتقال کر گئی۔ حوالہ حکایت الصالحین، صفحہ نمبر 74۔ دوستو، تو آپ نے سنا کہ وہ عورت جو گناہوں میں ہمیشہ ڈوبی رہتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اس کے دل کی دنیا بدل دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر توبہ کرنے والوں کو اپنا دوست اور محبوب رکھتا ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور ایک نیک اور اچھی زندگی شروع کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بھی دل کی دنیا کو بدل دے اور ہمیں نیکوں اور اچھوں میں شامل فرما دے، آمین۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسی طرح کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔